اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ توبہ آیت نمبر 61، 62، 63 تین آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ آیت نمبر 61، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 61، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، جو ایذا پہنچاتے ہیں، یؤذون ایذا پہنچاتے ہیں نبی کو، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے کیا ہے، یعنی کہ انسان اپنی باتوں سے کچھ چیز بول کے بھی تو تکلیف پہنچاتا ہے، ہرٹ کرتا ہے نا، تو وہ لوگ جو کچھ لوگ کہ وہ جو ہرٹ کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان لوگوں نے کہا کیا، وَيَقُولُونَ، اور کہتے یہ ہیں، اللہ اپنی آیت میں بتا رہا ہے کہ ہوا اذون، کہ ارے وہ تو بس صرف کان ہی کان ہے، یعنی کہ کان ہی کان کا مطلب ہے کہ ہر کسی کی جو بھی بات ہوتی اس کو سنتے، یعنی کوئی بھی آ کے کچھ بھی بولتا وہ سنتے۔ تو اب ان کا یہ سٹائل، عربی لوگ کا سٹائل ایسا کہ ارے وہ تو نیرے کان ہی کان ہے، ہوا اذون۔ قل، اللہ کہہ رہا ہے کہو ان سے، اذون خیر لکم، یعنی اذون یعنی کہ سنتے ہیں، وہ سنتے ہیں، لیکن وہ جو سب کی سنتے ہیں، کوئی بھی آ کے جب ان کو کچھ بھی بولتا ہے تو وہ سنتے ہیں، لیکن ان کا سننا جو ہے، جب وہ سنتے ہیں تو پھر وہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز کرتے ہیں، یا ان کی مشکل میں ان کے لیے آسانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کوئی غلط ہوتا ہے تو اس کو نصیحت کرتے ہیں، تو وہ سنتے ہیں، سب کی سنتے ہیں وہ، کیونکہ ان بہت ہی وہ نرم اور سافٹ ایک دم طبیعت کے تھے، اسی لیے اور رحم دل تھے، تو وہ سب کی سنتے تھے۔ تو اللہ نے یہاں پر کہا کہو ان سے، قل اذون خیر لکم، کہ وہ جو بھی سنتے ہیں تمہارے لیے خیر ہے اس میں، کہ جب وہ سنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے لیے وہ خیر ہے، تم اس کو بیٹھ کے کرٹیسائز کر رہے ہو۔ یؤمن باللہ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ مومنوں کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ لوگ آ کے کچھ بات بول رہے ہیں تو وہ سنتے ہیں، اور وہ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، تو وہ تو جو بھی مطلب ان میں سے مطلب آتے ہیں ان کے پاس جب، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ وہ رحمت ہے، یعنی ان کے لیے رحمت ہے، یعنی کہ مرسی ہے۔ تو جو بھی ایمان والے، وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، تو وہ جو بھی ان میں سے ایمان والے ہیں وہ ان سب کے لیے رحمت ہے، مرسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرسی ہے ان کے لیے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور وہ لوگ، والذین، دوز ہو یوزونا، تو وہ جو ایذا پہنچا رہے ہیں رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، لہم عذاب علیم، ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر وہ لوگ ایذا پہنچائیں گے، تکلیف پہنچائیں گے، تو کیا اس کا کوئی بھگتان ہوئے گا؟ نہیں، دردناک ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ علیم کا مطلب ہے بہت ہی گریویس، پینفل۔ تو سوچو جب وہ سب کی باتیں بھی سنتے تھے تو اس طرح سے لوگ ان کے لیے برائیاں کرتے تھے۔ Among them are men،
who annoys the Prophet and say he is all ear. Say he listens to what is best for you. He believes in Allah, has faith in the believers, and is a mercy to those of you who believe. But those who annoys the Prophet will have a grievous chastisement. इसकी नोट है 1321. The assonance of the Arabic words yu'zuna or yu'zunun, uzunun, yu'zuna uzunun, तो ये जैसे कि एक राइमिंग वर्ड्स है ना, जैसे कि इस तरह से है वो कि इज ऑफ कोर्स लॉस्ट इन द ट्रांसलेशन. यानी जब ये जो अरबी का जो वर्ड है ना, इसको तुम ट्रांसलेट करने जाओगे ना, तो जो ये रियल जो वर्ड है वो समझो वो लॉस्ट हो गया. इसका ट्रांसलेशन वो बिल्कुल जो वो है अरबी का उसमें वो नहीं आ सकता. बट द सेंस रिमेन्स, क्योंकि उसके अंदर जो बात है वो तो रहती है ना. डिट्रैक्टर्स ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, ओ ही लिसन्स टू एवरीबडी. यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जाने वाले लोग जो थे वो ये कहते थे कि ये तो बस सबकी ही बात सुनते हैं. यानी कोई भी आके बोले, कोई गरीब आके बोल रहा है, कोई औरत आके बोल रही है, कोई बच्चा बोल रहा है, कोई भी इंसान बोल रहा है, कोई जैसा भी हो, लेकिन वो जब आके कुछ भी बोलता है वो सुनते थे. तो ही लिसन्स टू एवरीबडी. तो जवाब ये है कि यस इज द आंसर. ही लिसन्स फॉर देयर गुड. वो उनकी भलाई के लिए उनकी बात सुनते हैं. ही इज अ मर्सी एंड अ ब्लेसिंग टू ऑल मैन ऑफ फेथ. ईमान वाले मोमिन लोगों के लिए तो वो रहमत है, बरकत है. यानी कि अल्लाह की तरफ से वो सबके लिए रहमत है. रहमतुल आलमीन तो उनका टाइटल है. बट स्पेशली टू यू, यानी मगर तुम जो बकवास कर रहे हो ना, उसके लिए कहा जा रहा है कि स्पेशली टू यू, तुम्हारे लिए तो और खास तौर पे, हु आर एड्रेस्ड, यानी जिनको ये बात बोली जा रही है, तुम्हारे लिए तो और भी खैर है. द जनरल स्टेटमेंट इज एम्फसाइज्ड फॉर द पर्टिकुलर पीपल एड्रेस्ड. यानी जो लोग ये चीज कह रहे थे तो अब ये उनके ऊपर ज्यादा उसको मतलब एम्फसाइज करके मतलब बोला जा रहा है, क्योंकि वो लोग है ना जो उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं. अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह. आयत नंबर 62. यहलिफून बिल्लाहि लकुम लियुर्दूकुम वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दूहु इन कानू मुमिनीन. यहलिफून का मतलब कसमें खा खा के. यहलिफून बिल्लाह, तो ये कसमें खा के मतलब बहुत ही कसमें खाते हैं. लकुम तुम्हारे, यानी कि तुम्हारे सामने के वो लोग जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं वो कसमें खाते हैं अल्लाह की. किनके सामने? मुसलमानों के सामने, ताकि उनको यानी मतलब ताकि उनको ले युर्दूकुम, ताकि तुमको प्लीज करे. तो कसमें खा खा के अल्लाह की मुसलमानों से बोलते रहते हैं ताकि यानी उनको प्लीज कर दे. वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दूहु, मगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ज्यादा हक है कि वो राजी हो, उनको प्लीज किया जाए. तो तुम दूसरे तीसरे बंदों को पकड़ पकड़ के उनको प्लीज करते हो, और हक किसका है? अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का, कि उनको प्लीज करने के लिए तुम करो. इनकानु मोमिनीन, अगर तुम मोमिनीन हो तो. अल्लाह की आयतें बहुत ही जलाली है. इनकानु मोमिनीन, अगर तुम मोमिनीन हो तो मोमिनीन हो तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को प्लीज करो ना, उनको राजी करो. टू यू दे स्वेयर बाय अल्लाह इन ऑर्डर टू प्लीज यू, but it is more fitting that they should please Allah and His Messenger if they are believers. Ayat number 63. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha
ذالک الخزی العظیم. الم یعلموا، تو کیا جانتے نہیں ہیں وہ لوگ، انہو، کہ وہ ہیں، من یحادد اللہ، کہ جو کوئی بھی، یحادد اللہ یعنی کہ جو خلاف جائے گا اللہ کے، ورسولہ اور اللہ کے رسول کے، یعنی کہ مطلب خلاف جانا، مخالفت کرنا، اپوز کرنا. تو جو کوئی بھی یہ کرے گا تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا انہیں معلوم نہیں، وہ جانتے نہیں کہ عالم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا، کہ اس کے لیے ہے، یعنی کہ تم کس کی خلاف ورزی کر رہے ہو، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، تو اس کے لیے پھر کیا ہے، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جہنم، یعنی اس کے لیے ہے جہنم کی آگ، جہنم کی آگ ہے، خالدن فیہا، جس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش، یعنی ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے. پھر بھی لوگوں کو اس سے ڈر نہیں لگتا، خوف نہیں آتا، اور کھڑے ہو جاتے ہیں مخالفت کرنے، یا بات نہیں ماننا، یا قرآن کی کسی بات کے خلاف جانا، نہ اس کی بات کو سننا، نہ اس کے احکام کو ماننا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننا اور نہ ماننا. قرآن کو بس ایسا بنا لیتے ہیں جیسے کہ ایک کتاب ہے، اس کو پڑھو، چومو، چاٹو اور رکھ دو بس زری کے غلاف میں عطر لگا کے، اور وہ بھی بہت اونچائی پہ رکھو تاکہ اس کے اندر کیا ہے پتہ ہی نہ چلے کہ اس میں کیا ہے، اور جب نکالو کبھی تھوڑا سا پڑھ لو، ہو گیا بس ختم. رسمیں کرو، رسمیں، کہ شادی ہو رہی ہے تو سر کے اوپر قرآن پکڑو، تاکہ بھئی دلہن کے سر کے اوپر قرآن پکڑو، اور پھر اس کو بولیں گے لے دلہن کو تھوڑا سا اس میں سے پڑھ لے، تو تاکہ پڑھ لے. تو وہ یعنی یہ کیا بات ہے، قرآن کس چیز کے لیے، قرآن یہ ہے کہ ہم کو پڑھنا ہے، اس کے احکام کو فالو کرنا ہے. تو یہاں پر اللہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کیا جانتے نہیں ہیں کہ اللہ اور رسول، اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہے، تو ان کے لیے ہے آگے جہنم، خالدن، ہمیشگی والی، یعنی اس میں رہیں گے وہ لوگ، فیہا ان اٹ، اس کے اندر رہیں گے. ذالک الخزی العظیم. اب یہ خزیو کا مطلب ہے کہ بے عزتی، ذلت اور بہت ہی مطلب ڈسگریس. تو اللہ کہتا ہے کہ جب انسان کو جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا، وہ اس کے لیے سب سے بڑی بے عزتی اور ذلت ہوگی. کیونکہ سوچو، جیسے اٹھا کے فرشتے اس کو جب ہیڈ لانگ پھینکیں گے نا، کہ بھئی یہ ہیڈ لانگ کیوں پھینکیں گے، تاکہ سر کے اندر جو دماغ ہے بھیجا، اس کا استعمال کیوں نہیں کیا تھا دنیا میں، ہاں پیسے گننے میں، پیسے مطلب جمع کرنے میں، اس میں تو بڑا اچھا دماغ چلتا تھا. نہیں پڑھا لکھا انسان کو بھی بہت اچھا تھا کروڑوں کی گنتی کرنا بھی، لیکن باقی جگہ پہ دماغ کا استعمال نہیں کیا. تو جب بھیجے کا استعمال نہیں کیا ہے تو ہیڈ لانگ ہی پھینکا جائے گا نا. اسی لیے تو اللہ نے جب اپنی آیت میں کہا کہ ذالک الخزی العظیم، عظیم کا مطلب کیا ہے، سپریم، سب سے بڑی بے عزتی، سب سے بڑی ذلت. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہ ہم سب کو آگے جہنم سے بچائے، اللہم آمین. تو اللہ جب یہاں پر خود کہہ رہا ہے ذالک الخزی العظیم، کہ بہت بڑی اس میں خزیہ یعنی کہ بے عزتی اور ذلت ہے اس شخص کے لیے جس کو اس میں پھینکا جائے گا، اور بہت ہی بڑی یعنی عظیم ذلت ہے. دنیا میں وہ ذلت جو ہوتی ہے وہ کچھ نہیں ہے، جو جہنم کے آگ میں جب پھینکے جائیں گے وہ ذلت جو ہے وہ بہت بڑی، بہت بھاری، بہت ذلیل و خوار کر دینے والی. Know they not that for those who oppose Allah and His Messenger is the fire of hell, wherein they shall dwell, that is the supreme disgrace. اللہ ہم سب کو بچائے اس سے، آمین.